بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن نذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے اللہ والے یا تو پیغمبر تھے یا ولی اللہ تھے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطاب کر رہے تھے کہ کسی نے پوچھا یا موسیٰ آج کے دور میں علم سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے، کیونکہ نبیوں کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، ان پر وحی آتی ہے اور وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو سوچ کر کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے زیادہ علم دیا ہے، میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ حالانکہ اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ زیادہ علم والا کون ہے، لیکن اس نے خود اقرار کیا کہ اللہ نے مجھے علم زیادہ دیا ہے۔ واقعی علم اللہ اپنے وقت کے نبیوں کو سب سے زیادہ دیتے ہیں، لیکن اللہ رب ذوالجلال کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا ایک بندہ مجمع البحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں رہتا ہے، وہ تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تیاری کی، رب ذوالجلال سے پوچھا کہاں ملے گا؟ کہا وہاں ملے گا جہاں جو ہے تو تم مچھلی اپنے ساتھ رکھو، مری ہوئی مچھلی جہاں زندہ ہو جائے وہاں میرا بندہ رہے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لی، ایک نوجوان حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا میں چلتا رہوں گا حتیٰ کہ مجمع البحرین یعنی جہاں دو دریا یا دریا اور سمندر ملتے ہیں وہاں پہنچوں، اور اگر نہیں پہنچا تو میں کافی وقت تک یعنی حقبہ کافی طویل مدت کو کہتے ہیں، میں مسلسل چلتا رہوں گا۔ پھر جو ہے تو وہاں چلتے رہے وہاں پہنچ گئے۔ اب موسیٰ نے جگہ نہیں پہچانی، کہا یہاں آرام کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے اور سو گئے۔ ابھی یوشع بن نون جاگ رہے تھے، اس نے دیکھا کہ مچھلی میں جان پڑ گئی اور مچھلی نے چھلانگ ماری اور سمندر میں جانے لگی۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جہاں سے گئی وہاں ایک سرنگ بنتا گیا پانی میں، اس طرح جیسے سوراخ اور سرنگ بنتا ہے، وہ پانی میں مچھلی سرنگ بناتی گئی اور جو ہے تو یہ سرنگ ظاہر ہونے لگا۔ تو یوشع بن نون کو عبرت ہوئی، اس نے سوچا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو میں اس کو بتاؤں گا، اور کافی وقت کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام سو کر اٹھے تو یوشع بن نون کو بتانا بھول گیا۔ اب جو ہے تو اٹھنے کے بعد دوبارہ روانہ ہو گئے، چلتے گئے ایک رات ایک دن سفر کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے نوجوان، بہت تھک گئے ہیں، بڑا لمبا سفر ہو گیا ہے، بھوک لگی ہے، میرے ناشتے کا سامان لیا میں ناشتہ کروں۔ اب جب ناشتے کا سامان تھیلے میں دیکھنے لگے تو پتہ چلا کہ وہ مچھلی جو زنبیل میں رکھی تھی وہ نہیں ہے۔ تو موسیٰ نے کہا یہ مچھلی؟ کہا ہاں مجھے ابھی یاد آ گئی، میں آپ کو بتانا چاہتا تھا
جہاں ہم ٹھہرے تھے آپ سوئے تھے میں جاگ رہا تھا، وہاں مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اس نے جب کافی دور تک میں نے دیکھا وہ سرنگ بنائی، جہاں سے جا رہی تھی وہ سرنگ بنتا جا رہا تھا۔ کہا ہاں، کہا مجھے تو وہاں جانا تھا، اب کتنی دیر ہو گئی؟ کہا جہاں سو گئے تھے۔ اب کہا دوبارہ واپس چلتے ہیں۔ واپس چلتے آئے چلتے آئے چلتے آئے، اس جگہ پہنچ گئے تو دیکھا ایک آدمی چادر اوڑھے سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم۔ تو اس نے کہا کہ اس بیابان ویران میں کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو اس نے کہا کیا موسیٰ بنی اسرائیل کا؟ کہا ہاں۔ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات چیت کی اس سے، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت میں آپ کے ساتھ رہ کر کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا اے موسیٰ آپ میرے ساتھ برداشت نہ کر سکو گے۔ اس نے کہا نہیں میں برداشت کروں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں جو کام کروں مجھ سے پوچھنا نہیں ہے، اپنے کاموں کی تفصیل وقت پر میں آپ کو خود بتاؤں گا، لیکن آپ نے پوچھنا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں پوچھوں گا۔ اب یہ موسیٰ نے اپنے ساتھی یوشع بن نون کو اجازت دی اور یہ دونوں چلنے لگے۔ چلتے رہے، آگے گئے، جہاں کشتیاں لوگوں کو دوسری جگہ لے جا رہی تھیں، یہ بھی ایک کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی میں بیٹھ گئے تو انہوں نے خضر کو پہچانا، ان دونوں سے کرایہ نہیں لیا۔ آگے کچھ گئے تو خضر نے کیا کیا، یعنی اس کا نام خضر تھا، جو دوسرا بندہ تھا اللہ والا تھا، اللہ نے کہا جس سے ملو۔ تو خضر نے کیا کیا کہ کلہاڑی مار کر اس کا ایک تختہ توڑ دیا، پھر وہاں شیشہ فٹ کر دیا۔ اب جو ہے تو ایسا ہے کہ پانی بھی اندر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک تختہ ٹوٹا ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کمال ہے، انہوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، آپ نے ان کی کشتی توڑ دی، اب یہ شیشہ لگا دیا، اور کیا اعتبار ہے شیشے کا؟ تو اس نے کہا دیکھو میں نے کہا تھا کہ مجھ سے سوال نہیں کرنا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا میں بھول گیا ہوں، آئندہ سوال نہیں کروں گا۔ تو آگے پھر چلے گئے، کشتی سے اترے اور جانے لگے تو دیکھا لڑکے بچے کھیل رہے ہیں۔ تو خضر نے ان میں سے ایک بچے کو پکڑا، اس کی گردن مروڑ دی اور اسے مار دیا، قتل کر دیا۔ تو موسیٰ نے کہا اے اللہ کے بندے، اس بچے نے ہمارا کیا بگاڑا؟ بیٹھے بٹھائے چلتے آپ نے اس کو مار دیا، اس کا کیا قصور تھا؟ کہا دیکھ موسیٰ میں نے کہا نہیں تھا کہ مجھ سے سوال نہیں کرنا ہے، تو نے پھر سوال کر دیا۔ تو موسیٰ نے کہا نہیں بس یہ اس دفعہ چھوڑ دو، آئندہ اگر میں نے سوال کیا تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ اب یہ دونوں چلتے گئے ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ وہاں گاؤں میں ٹھہرے، لوگوں کو کہا ہمیں کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، انہوں نے انکار کر دیا، کہا خود کھاؤ خود پیو، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور پھر یہ وہاں سے اٹھے، دیکھا ایک دیوار گر رہی تھی اور نیچے سے کمزور ہو رہی تھی، گرنے والی تھی، ٹیڑھی ہو رہی تھی۔ تو خضر نے کہا موسیٰ چلو دیوار کو بناتے ہیں۔ انہوں نے محنت کی، گارا لگایا، اس دیوار کو بنایا، سیدھا کیا، ٹھیک ٹھاک کیا تاکہ کچھ وقت چلے اور یہ گرے نہیں۔ کافی ان کا یہاں وقت لگا اور پھر روانہ ہو گئے۔ تو موسیٰ نے کہا آپ بھی کمال کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مہمان بنانے اور کھلانے پلانے سے انکار کر دیا ہے، آپ نے ان کی گرتی ہوئی دیوار ٹھیک کر دی، یہ آپ ان کی مزدوری لے لیتے، طے کرتے، ہمارا کھانا وغیرہ ہو جاتا۔ تو اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ چل نہیں سکے گا، اور جو ہے تو سوال نہیں کرنا، تو نے سوال کیا، اب میں اور تم جدا ہو رہے ہیں، ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ جدائی کا وقت آیا ہے میرے اور تیرے درمیان۔ ابھی میں اپنے کاموں کی تفصیل بتا رہا ہوں۔ جس کشتی پر ہم سوار ہو گئے وہ کشتی غریبوں کی تھی، اور وہ غریب بیچارہ کشتی چلا کر لوگوں سے کرایہ لے کر سامان ڈھو کر گزارا کرتے ہیں، لیکن ایک ظالم بادشاہ ہے، وہ لوگوں کی نئی کشتیاں چھین لیتا ہے، اچھی کشتیاں چھین لیتا ہے۔ تو میں نے اس کو عیبدار بنایا
تاکہ اس کشتی کو عیبدار سمجھ کر، ٹوٹا ہوا سمجھ کر چھینے نہیں، ان بیچاروں کی روزی روٹی چلتی رہے۔ اور جو دوسرا بچہ میں نے قتل کیا، مجھے اللہ نے بتایا یہ کافر ہوگا بڑا ہو کے، ان کے ماں باپ نیک ہیں اور ان کو پریشان کرے گا، ان کو تکلیف دے گا، اس وجہ سے میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اور جو ہے تو یہ دیوار، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ دفن ہے۔ اب ان کو باپ بتا کے گیا ہے، لکھ کر گیا ہے، اگر یہ گر جائے دیوار، ایک تو نشان مٹ جائے گا اور دوسرا شاید خزانہ بھی ظاہر ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ لے جائیں۔ ابھی اس دیوار کو میں نے بنا دیا، وہ بچے جوان ہوں گے، انہیں پتہ ہوگا وہ آ کے اس کے نیچے سے اپنا خزانہ نکالیں۔ تو موسیٰ نے پوچھا یہ علوم تجھے کس نے دیے؟ تو اس نے کہا مجھے اللہ نے دیے، اور تیرا علم الگ ہے، نبوت اور شریعت ہے، لیکن میرا علم تکوینی ہے، میرا الگ ہے۔ اور ایک کشتی میں ایک پرندے نے سمندر سے چونچ لگا کر تھوڑا پانی منہ میں لیا، تو اس وقت خضر نے موسیٰ کو سمجھایا تھا، اے موسیٰ تیرا اور میرا علم مل کے بھی اللہ کے علم کے سامنے جیسے یہ سمندر ہے، سمندر سے تھوڑا سا پانی جس پرندے نے اٹھایا، ہمارا علم اتنا بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں، سمندر کے مقابلے میں نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو ہے تو واقعی مجھ سے زیادہ دوسرے شعبوں میں علم والے ہیں، تو اسی لیے کوئی اگر زیادہ علم والا ہو، لازمی نہیں ہے کہ ہر علم میں، ہر چیز میں وہ آگے ہے، ہو سکتا ہے اس علم میں وہ لوگوں سے آگے ہو، باقی علوم میں لوگوں سے پیچھے ہو۔ تو اسی طرح اب جو ہے تو یہ خضر نے کیوں کیا، وہ بھی اللہ کے حکموں سے کیا۔ جیسے موسیٰ پر اللہ وحی نازل کرتا تھا، تو اس طرح خضر علیہ السلام پر بھی شاید وحی نازل ہوتی تھی، یا اللہ اور الہامی علموں سے دیا تھا اس نے، اللہ رب الجلال نے۔ اور جس کو علم لدنی بھی کہتے ہیں، وہ اللہ نے اپنی طرف سے دیا تھا، اور جو ہے تو عام لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اس لیے اس نے بظاہر یہ تینوں کام شریعت کے خلاف کیے۔ چلو دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، لیکن دونوں پہلے والی کشتی والا کام، غلام والا، شریعت کے خلاف تھا، لیکن وہ اللہ کے علم کے مطابق تھا، تو موسیٰ کو بھی تنبیہ ہو گئی۔ باقی لوگوں کے لیے شریعت کے خلاف کرنا جائز نہیں، آج کل کے لوگ کریں یہ غلط ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ علم نہیں ہے جو خضر علیہ السلام کے پاس علم تھا۔ اب جو ہے تو خضر کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں مفسرین وہ نبی تھے، بہت سے کہتے ہیں نہیں اللہ کے ولی تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، بھولے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، لیکن اکثریت کا اتفاق ہے کہ وہ اپنے وقت پر اس دنیا سے چلے گئے، وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ بھی موجود نہیں ہیں، اور جو ہے تو زندگی رہی تو باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔